السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹر کے ساتھ خاور محمود گمن اور چودھری غلام حسین صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کی طرف سے باضابطہ طریقے سے بتا دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جو کل فیصلہ ہوا تھا کہ جو پیسے ہمیں دینے تھے حکومت نے، جو آپ کا حکم تھا، وہ پیسے ہمیں نہیں مل رہے۔ لہٰذا آج کے بعد اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت سے آنورڈ، دوپہر سے آنورڈ، تمام پاکستان کی نظریں اب ایک ہی ادارے کے اوپر لگی ہوئی ہیں، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ممکنہ رد عمل جو حکومت کا یہ فیصلہ ہے، اس کے اوپر کیا آ سکتا ہے۔ ناظرین، پروگرام کے باقی ماندہ حصے میں بھی آپ بات کریں گے عمران خان صاحب کو کیوں ڈر ہے کہ عید کی چھٹیوں کے دوران ان کے گھر کے اوپر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی بات چل رہی ہے، حکومت کے مختلف جو اتحادیے وہ کہہ رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ یہی پاکستان کی سیاست انہی جو ہے لڑائیوں کے اندر اس وقت، اسی لڑائی کے ارد گرد ساری کی ساری سیاست گھوم رہی ہے کہ کیا پنجاب کے اندر انتخابات جو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آ چکا ہوا ہے 14 مئی کو ہونے ہیں، وہ ہونے ہیں کہ نہیں ہونے۔ فی الوقت جو زمینی حقائق ہیں وہ کلیئر کٹ ہیں، بہت واضح انداز سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انتخابات نہیں ہونے جا رہے۔ چودھری صاحب، تمام اطراف سے جتنے بھی ہمیں اشارے مل رہے ہیں، ابھی جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے سامنے سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں ان کے لیڈران کی طرف سے بھی ان کے ساتھ ایک بریفنگ ہو چکی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی باضابطہ انداز سے بتا دیا گیا ہے۔ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے پارلیمان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پیسے ہم نہیں دے سکتے، وہ پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو اب آپ کے نزدیک، آپ لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ کیا 14 مئی کو ملک کے اندر انتخابات ہو سکتے ہیں، یا پھر ہم یہی بات سمجھیں کہ اب دیکھیں گے کہ کب یہ ہماری سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھیں گی، کب وہ فیصلہ کریں گی کہ کون سی تاریخ کو الیکشن کروانے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر ایک جو میجورٹی ہے، اکثریت ہے، اور جس میں ظاہر ہے تمام جو اس وقت جو طاقت کا جھکاؤ ہے وہ ان حلقوں کی طرف ہے جو اس وقت ملک کے اندر الیکشن نہیں چاہ رہے۔ الیکشن صرف ملک کے اندر ایک ہی پولیٹیکل پارٹی چاہ رہی ہے، اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف۔ آپ کے دوست سابق پرائم منسٹر، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب پورا زور لگا رہے ہیں کہ ملک کے اندر انتخابات ہو جائیں، لیکن فی الوقت اشارے ایسی، ہمیں کوئی ایسا اشارہ نہ نظر آ رہا ہے، نہ اشارے کہیں سے دکھائی جا رہے ہیں کہ ملک جو ہے انتخابات کی طرف جا رہا ہے۔ جی نہیں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، دو چیزیں کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ ایک سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے، نمبر 1۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے علاوہ یہاں کا جو دستور ہے، آئین ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلی نہیں ہے تو 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں۔ اب ان کو اٹھا کے باہر کیسے پھینکیں گے، یہ اب کوشچن ہے۔ اور یہ خواہشات کے اوپر تو نہیں چل رہا نا، پھر وہ بیان دیتے ایک آدمی کی خواہش پر۔ بھئی ایک آدمی کی خواہش کے 2 اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، وہاں حکومت نہیں ہے، اور یہاں ایک اپنے بندے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں جو بدترین انتقامی کارروائیوں میں ملوث ہے، جس کا یعنی کوئی نگران سیٹ اپ میں کوئی جواز نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح نہیں چلے گا۔ یا تو آپ قائل کریں گے عمران خان کو کہ بھئی 14 مئی کی بجائے 14 جون یا 14 جولائی کو کوئی متفقہ ڈیٹس پر سارے الیکشن اکٹھے کرا لیں، یا پھر وہ ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے، یا 14 مئی کو الیکشن ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی وہ راستہ ہے وہ گمبھیر صورتحال کی عکاسی کرتی ہے، اور جو کوئی سپریم کورٹ کو لائٹلی لے رہا ہے وہ بہت ہی سیڈلی مسٹیکن۔ ابھی کسی وقت بھی آپ کو جب آئے گا 2 سطری اعلان کہ جنہوں نے عمل نہیں کیا وہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اور انہوں نے عدالتوں کی بدترین توہین کی ہے، فلاں بندے جو ہیں وہ اپنے عہدوں پر نااہل ہو گئے ہیں، اور ان کو کیا کیا سزائیں ہو سکتی ہیں یہ اب عدالت میں مختصر ہیئرنگ کے بعد پتہ چلے گا۔ تو پھر یہ دیکھیں گے یہ کدھر جاتے ہیں، جو ایسے ہی جعلی پیر اور فقیر بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے اعلان کرتے ہیں، اور جی فلاں دن میں الیکشن ہی ہوں گے، اور انجاسی ویکھاں گے کس طرح الیکشن لاؤ۔ ایک اور صاحب ہیں وہ شیخوپورہ سے، وہ عجیب و غریب، وہ جی نواز شریف کی پہلے آپ گارنٹی دیں کہ جی وہ ان کو الیکشن لڑنے دیں گے، پھر ہم کرائیں گے الیکشن۔ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں، ملک کا مذاق اڑا رہے ہیں۔
اور آج وہ وزیر اعظم صاحب نے بہت تاریخی اعلان کیا کہ ہم جو ہے اتحادیوں کی مدد سے 1 سال پورا کر لیے. لو اچھا چوہدری صاحب، آپ نے چوہدری صاحب اسلام آباد سے آپ وہ کو بتایا. جی اسلام آباد سے آپ کو خبر دیتے چلے، اس کے اوپر ضرور آپ بات کیجیے گا، تبصرہ کیجیے گا. جو حکومتی اتحاد ہے وہاں پہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ بالکل ایک پر یقین کی حالت میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سطح کھا رہے ہیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے اس وقت. ظاہر ہے ہم نے سعودی عربیہ سے بھی ترلا منت کر کے پیسے لے لیے ہیں، UAE والوں نے بھی کمٹمنٹ کر دی ہے، اور وہ امید میں لگے ہوئے ہیں کہ IMF کا جو پیکج ہے، جو ڈیل ہے، وہ بھی آنے والے دنوں کے اندر وہ بھی جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا. آج آپ نے دیکھا جو کافی بااعتماد لگ رہے تھے محترم شہباز شریف صاحب کہ ہمارے کافی سارے معاملات حل ہو گئے ہیں. اب وہ اس پوزیشن میں وہ سمجھتے ہیں، وہ یہ ان کا خیال ہے کہ ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اب ہم اپنی ٹرمز کے اوپر عمران خان کے ساتھ جو بھی ہم نے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے. عمران خان کو بقول ان کے وہ اس حالت کے اندر موجود ہیں. آپ مانے یا نہ مانے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے پیچھے دھکیل دیا ہے. عمران خان کا جتنا ہوا تھا وہ عمران خان کے غبارے سے ہم نے ہوا نکال دیا ہے. عمران خان دیکھیں اب عدالتوں میں گھومتا پھر رہا ہے، چھپتا چھپاتا. سیکیورٹی کے مسائل ہیں، جہاں کہیں بھی جاتا ہے وہ اپنے ارد گرد ساری ایک دیوار بنائی ہوتی ہے، بلٹ پروف جو مٹیریل اٹھایا ہوتا ہے ان کے کارکنان نے، اور اس کے بیچ میں عمران خان صاحب آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اب ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر انتخابات کی بات کرنی ہے، عمران خان کے جو کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ جائیں بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں، تو ہم بات کر لیتے ہیں. بالکل غیر مشروط انداز سے بات ہوگی. آئیں بیٹھیں دیکھیں اب بات کہاں پہ ختم ہوتی ہے، الیکشن کب کروانے ہیں کب نہیں کروانے ہیں، لیکن وہ تمام تر ہماری مرضی کے مطابق یہ سارے معاملات آگے چلیں گے. ہمیں کسی بھی جگہ سے کوئی فکر نہیں ہے. اور اس بات میں بھی وہ کافی زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے آپ کو بڑی تسلی دے رہے ہیں اور اپنے آپ کے اوپر ناز کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ بڑا ہی ایک ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، بڑی ماسٹر شاٹ ہم نے لگائی ہے کہ ہم نے پارلیمان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے. اگر سپریم کورٹ نے جو ہے اس وقت نااہل کرنا ہے تو پوری پارلیمان کو کر دے، پارلیمان کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو نااہل کر دیں. حکومت نے تو کوئی انکار نہیں کیا، اسٹیٹ بینک نے بھی کوئی انکار نہیں کیا. جو ہے کابینہ کا بھی یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے یہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات و واقعات ہیں. یہ ہم زمینی حقائق ہے کہ پارلیمان اگر اس کے اوپر ووٹ کرنا چاہتی ہے تو دے دیں. پارلیمان نے کہہ دیا ووٹ نہیں دینا. وہ آپ کو بھی مجھے پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے یہ سارے کا سارا جو گیم پلان ہے، جو ساری چیز ہے. تو اب حالات و واقعات میری نظر میں، ویسے تو میں شروع دن سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن انہوں نے نہیں دینے. آپ کا خیال تھا کہ شاید وہ الیکشن ان کو مل جائیں گے. مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ اب جو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جو ماحول بنا ہے، جس انداز سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، کہ شاید جو انتخابات خواہش ہے عمران خان صاحب کی مئی کے اندر 14 مئی کو، مجھے تو الیکشن وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. دس از واٹ آن گراؤنڈ سچویشن از. باقی آپ کی بات سے میں بالکل آپ کے اتحادی حکومت کے تو خیال ہے کہ قیامت تک الیکشن کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں، کیونکہ عوام ہمارے ساتھ ہے. آپ کو پتا ہے ہر گھر میں ہر جگہ ان کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں. اتنا لوگوں کو اتنا ملک میں ماحول کامیاب ہو گئے، کیا باتیں کرتے ہیں. وہ سپریم کورٹ کو، وہ آئین کو، ایک پاپولر پارٹی کو، ایک لیڈر کے وہ مقابلہ کر سکیں کہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ میرا خیال ہے آپ کو روزہ لگا ہوا تھا، اس کی وجہ سے آپ ان کی باتوں میں آ گئے تو ان کی اول فول جو آرگومنٹس اس کو لے کے چل پڑے. آئی ایم سوری، چودھری غلام حسین اور لوگوں نے ان کو بری طرح ریجیکٹ کر دیا. چودھری غلام حسین صاحب وہ کہہ رہے ہیں عوام کی بات نہیں کرتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوائیں ہمارے ساتھ ہے. ہوائیں آپ سمجھتے ہیں نا کون ہے؟ ہوائیں، ہوا کا رخ. وہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے یار، ہوا کا رخ ہماری طرف ہے. ہم نے بڑی دفعہ دیکھا. تو اس وقت جو عمران خان کی کشتی ہے اس کے بعد ہم نے نکال دی. بھی موقع لے لیا کریں. جی پلیز، آپ نے پورا ان کا دے دیا نا. جی سن لے ذرا. یہی ملک تھا، یہی لوگ تھے. ایک دن حمید گل کور کمانڈ ملتان، او ہو یار ہم نے ان کو نہیں آنے دینا، اس کو نہیں آنے دینا. تو جب الیکشن ہو گئے 88 میں، تو میں نے کہا یہ بینظیر کے خلاف 113 ہے اور اس کے پاس 90-92 ہے، تو شی شوڈ ناٹ بیکم پرائم. اور لیٹ ہر بیکم. اور یہ چھوڑے، یہ 20 دفعہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہے. فرگیٹ اباؤٹ. کوئی اور بات کریں. آئین ان کے ساتھ ہے؟ نہیں ہے. سپریم کورٹ کے آرڈرز ان کے ساتھ ہے؟ نہیں ہے. ان کے ساتھ قوم ہے؟ نہیں ہے.
عمران خان جو ہے وہ پاپولر ہے، ساری دنیا مانتی ہے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں، الیکشن میں پتہ چل جائے گا۔ ویسے چوہی صاحب کس دنیا میں رہ رہے ہیں، جان کے مان بات وہ کریں۔ آج وزیر اعظم جو ہے وہ یہ بھی کہا ہے انہوں نے 3 رکنی بینچ نے، بھائی 8 رکنی بینچ نے اس کو اوور تھرو کیا ہے اس بل کو۔ میں کہہ رہا ہوں چوہی صاحب جی فرمائیں۔ جان کے مان پاؤں تو میں عرض کروں اس ملک کے اندر آئین ویسے اس وقت موجود ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آئین اس وقت چلے آپ کی جو مرضی بات کریں، میں ایگری نہیں کرتا۔ چلے آج جو بات چیت چل رہی ہے چوہی صاحب، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو سوچ رہے ہیں ان سے بات چیت چل رہی ہے، ان کے ذہن کے اندر جو خوش فہمیاں ہیں، میں تو چوہی صاحب وہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سنیں سب نظر آ رہی ہیں ان کی خوش فہمیاں۔ اچھا آپ دیکھیں وہ تو میں آپ کو کل سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے جیسا تو عقل مند سیاسی سطح کے اوپر اس طرح عقل مند ہم کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہ رانا ثناءاللہ صاحب کو سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کو ہم نے کہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ شہباز شریف کو بلائیں گے، آپ کو حکم دیا تھا، عمل نہیں کیا۔ اگر ان کو وہ بلائیں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ کہے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو آپ نے کہا تھا، فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہوں، فیڈرل گورنمنٹ میرے کیبنٹ ہے، آپ کیبنٹ کو بلا لیں۔ کیبنٹ جو ہے وہ اجازت بھی دے سکتی تھی، لیکن پارلیمنٹ کے ریزولوشن کی وجہ سے اس نے ہمارا پارلیمنٹ میں بھیج دیا۔ تو آپ برائے مہربانی پارلیمنٹ کو بلا لیں، بلا کے ساری پارلیمنٹ کو نہل کر کے گھر بھیج دیں۔ جناب اعلیٰ آپ دیکھیں چوہی صاحب آپ کو سمجھ آ رہی نا وہ کیا سمجھ رہے ہیں، میں تو چوہی صاحب ان کی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اسلام آباد سے آپ نے آدھے بندوں کو گھر بٹھایا ہوا ہے خبر، تو آپ پھر بھی چلا رہے ہو نا۔ اچھا تو اگر باقی بھی گھر بیٹھ جائیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی، کیا باتیں کریں۔ اچھا آگے اب اعتزاز صاحب جو ہے اعتزاز احسن صاحب وہ تو پہلے دن سے چوہی صاحب آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی بات کوئی سن نہیں رہا ابھی تک۔ سنیں اعتزاز احسن صاحب کیا بات کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ سے کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتا، کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے صرف پوچھنا ہے چیف ایگزیکٹو کو، پرائم منسٹر کو، لا منسٹر کو، انٹیریئر منسٹر کو، رانا ثناء اللہ کو، الیکشن کمشنر کو، اور ان سے پوچھیں کہ ان کے بیان کنفرنٹ کریں۔ پارلیمنٹ سے باہر آپ نے بیان دیا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفائی کر رہے ہیں، تو کیوں نہ آپ کو سزا ہو، اس کو آپ بے شک ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ سزا کر دیں قید، اور جب سزا ہو گئی یوسف رضا گیلانی کی طرح ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے اور 5 سال کے لیے نااہل ہوں۔ چوہی صاحب میں بالکل آپ سے 100% متفق ہوں اس بات کے اوپر کہ اس ملک کے اندر آئین اور اگر قانون ناظرین موجود ہے تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آ چکا ہوا ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل جو نیکسٹ رد عمل آنا چاہیے، جو تمام جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں، تمام جو بڑے بڑے وکلاء ہیں، تمام بڑے بڑے مبصرین ہیں پاکستان کے اندر، اس بات کے اوپر متفق ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے، الیکشن نہیں کروائے گئے۔ یہ ایک آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہو چکی ہوئی ہے۔ جب یہ خلاف ورزی ہو گئی ہے تو اس کے اوپر سزا بنتی ہے، اور اس سزا کیا بنتی ہے؟ نااہلی، جو ابھی اعتزاز احسن صاحب نے بات کی، لیکن ہمارے دوست شاہد حقان باشی صاحب کہتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ اس طرح کی نااہلیت جو ہے وہ برداشت کرتے رہے، تو کیا ہو گیا؟ ہمیں اس طرح کی نااہلی جو ہے نااہلی پن وہ ضرور برداشت کر لینا چاہیے۔ سنیں ذرا، یعنی انہوں نے خواہش ہے کہ کر دیو نااہل۔ ہاں سنیں ذرا۔ آپ کنفرنٹ کریں گے تو آپ پہ کنٹمپٹ لگے گی، یہ سٹیج آئے گی۔ کنفرنٹ آپ اگر اصولوں پر کریں گے تو کون کنٹمپٹ لگائے گا؟ کیوں کنٹمپٹ لگائے گا؟ لگائیں پھر۔ اگر یہی بات ہے کہ کنٹمپٹ صرف اپنی ساکھ کی بات ہے، اپنی انا کی بات ہے، تو ضرور لگائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ تیار ہیں؟ یوسف گیلانی صاحب پر لگی تھی نا، 5 سال کے لیے باہر ہو گئے تھے جی، تو واپس آ گئے۔ 5 سال وہ جج لگائی تھی، وہ کہا ہے جو جج نے لگائی تھی۔ تو چوہی صاحب دیکھیں وہ جس انداز سے وہ اپنی گیم کو آگے بڑھا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون والے، اب ظاہر ہے وہ اوور دا ریکرڈ انہوں نے ان کی گیم ہے کیا ہے؟ آپ ہی ہیں جو ان کی گیم سمجھتے ہیں، مجھے اور تو کوئی چوہی صاحب تسی خدا دی قسم کمال کر دو، پچھلے 1 سال تو حکومت بیٹھے ہوئے نے، سارے انہوں نے اپنے کیسز اپنے معاف کروا لیے، اپنی جو پرسنل اسپیسیفک قانون سازی ہے وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسا ادارہ چھوڑا جس کے اندر انہوں نے تقسیم جو ہے جو چھوڑی ہے، انہوں نے اپنے آگے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو لگا دیا ہے۔ سو راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہے وہ جو ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے ہراول دستے کا وہ بالکل لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ سنیں ذرا، پارلیمان پر ہم نے کوئی قدغن لگا دی کہ آپ وہی قانون سازی کریں گے جو کوئی A B C D چاہے گا، یا کوئی سپریم کورٹ چاہے گا یا ہائی کورٹ چاہے گا،
تو پھر وہ آئین سازی بھی انہیں کو کرنی چاہیے. جورسڈکشن ہے اس میں آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ اگر آپ آگے ہیں تو پھر یہ ظاہر ہے پھر آپ کی ڈومین میں بھی لوگ جانا شروع کر دیں گے. اب اگر آپ کسی پر اٹیک کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی تو کچھ جو اس کے پاس ہے ہاتھ پاؤں مارے گا نا اپنے. بالکل پریکٹیکلی اس وقت عدالت جو ہے پارلیمان کے سامنے انہوں نے پارلیمان کو کھڑا کر دیا عدالت کے سامنے. جو کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا ناظرین، کل کی قائمہ کمیٹی کے اندر تنویر صاحب نے جو ان کے قمر نوید صاحب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب اعلیٰ ہمارے پاس اگر ہمارے خلاف یہ کوئی نااہلی کی اس طرح کی موومنٹ ہوگی تو پارلیمان بھی کچھ کر سکتا ہے. آج اطاعت طاہر صاحب نے بھی اس کو دہرایا ہے. آج تو نوید قمر صاحب نے صبح کہا، انہوں نے کہا اگر کنٹیمپٹ میں آپ ہمیں اندر کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس بھی پریویلیج ایکٹ موجود ہے. یہ انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کی میٹنگ میں بطور اسپیشل گیسٹ موجود تھا. پریویلیج ایکٹ کے تحت پارلیمان کے پاس بھی اختیارات موجود ہیں کہ جب اس کا استحقاق مجروح ہو تو وہ بھی نوٹس سرو کر سکتی ہے. استحقاق مجروح کرے کوئی جج. یہ نوید قمر صاحب نے آج اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کی میٹنگ میں کہا. اچھا ویسے چوئی صاحب ایک تھوڑی سی تاریخ بتائیں، لوگ سننا چاہ رہے ہیں. یہ بڑا اچھا ہوگا ویسے اگر یہ جج ایسے کہ وہ آپ کے آپ جن کا بڑا کارے سے ذکر کر کن کا تو یہی کہا وہ اچھا نہیں وہ جو جاوید چوئی صاحب کے. اچھا سنیں صحیح. اب یہ اچھا چوئی صاحب ضرور لوگ سننا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ لاہور کے اندر ماشاءاللہ دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں سیاست کو بڑا قریب سے. یہ جو تارڑ خاندان ہے دیکھنے کتنے زبردست انداز سے جو اطاعت طاہر صاحب نے کل رات کو یہ ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر بیٹھ کے بات کی نا، انہوں نے چوئی صاحب اپنے اوپر کوئی بات نہیں لی. انہوں نے کہا جی وہ نوید قمر صاحب نے ایک کمیٹی کے اندر بیٹھ کے یہ کہا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اگر انہوں نے کہا تو ہم یہ کر سکتے ہیں. تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ بالکل وہ جی جج صاحبان کو کے حوالے سے ہم کوئی بات بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایکشن لے سکتے ہیں. تو یہ اس وقت جو لاہور سے جو میرے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ تمام تر قانونی جو مشورے ہیں اور تارڑ خاندان اس معاملے کے اندر آپ بارز کو بھی سنبھال رہا ہے، قانونی مشورے بھی دے رہا ہے اور سارے کا سارا. تو آپ کے خیال میں اس وقت تو نہیں بچا پائے تھے، اس وقت بچا پائیں گے محترم شہباز شریف صاحب کو؟ 1997 کے بچا لیں گے ایک دو دن کی زندگی کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم. اصل میں جو قصہ ہے وہ اور ہے. یہ ان کو پتا ہے نہ لوگوں نے ووٹ دینا ہمیں اور ہمارا ٹائم ہو گیا ختم. وہ جو ہوا ایک بنایا ہوا تھا نواز شریف آئے گا وہ اس کارڈ میں بھی کچھ نہیں. مریم نے بھی دورے کر کے دیکھ لیا تو ان کی بات تو بن نہیں رہی. اب یہ کوئی اور چور دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین سے انحراف ہو جائے جو خدا نخواستہ اگر ہوگا تو ملک کی مزید بربادی ہوگی. ہم نہیں چاہتے کہ ڈیریل ہو، جمہوریت چلے، الیکشن ہو، جو جیتے اس کو حکومت بنانے دیں. لیکن ان کے لچھن جو ہے اور ہے. ہاں اگر آپ یہ اگر کہتے آج خاور گومن صاحب جو آپ تقریر اور خطبہ فرما رہے تھے اس میں کہ انہوں نے دیکھیں چودھری صاحب عام آدمی بھوکوں مر رہا تھا، ان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ وہ اب ان کو خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پیسے واپس لے کے آ جاتے ہیں. اتنا سودا آ جاتا ہے، اتنے لوگوں کو روزگار مل گیا، اتنا یہ ہو گیا ہے، اتنا ڈالر جو ہے وہ انہوں نے 178 سے انہوں نے صرف 78 کر دیا فلاں. یہ تو میں کہتا یار یہ الیکشن وغیرہ جو بھی عمران کا ہے ان کو چھوڑو، بڑا کمال ہو گیا. ان کو 75-100 سال تک ان کو ہی رکھو. تو جب لوگ رو رہے ہیں بلک رہے ہیں ان کو روٹی نہیں مل رہی، اس کے بعد آپ ان کے کارنامے گنوا رہے ہیں اور وزیر اعظم کہہ رہے ہم 1 سال پورا کر لیا ہے. یہ کوئی کر نہیں سکتا تھا دنیا میں. یعنی جو انہوں نے حالات کیے ہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا جی. کر لو کوئی مسئلہ نہیں. وہ نہیں مطلب اس طرح یعنی بے اس کے بغیر جی. تو ڈو ناٹ گیو دیم یور شولڈر ٹو کرائی. ان کو جاؤ تسی اپنا کام جڑا کرنا آئے سو کر کے چلے جاؤ. ناؤ پیپل آف پاکستان ول گیو یو اے ریئل لیسن فار آل ٹائم ٹو کم. جو تمہارے تماشا لگایا ہوا تھا نا اب اس کی وہی اپنی دوائی پیو. میں آپ کو جو سب ڈرتے خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں پلیز. آپ کو اگر مسئلہ کیا کریں سر، خبر تو پھر شیئر کرنا بنتی ہے. نہیں خبریں دیں جتنی مرضی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت محترم شہباز شریف صاحب ہیں نا، ان کو ڈبل ڈوز اسٹیرائڈز، ڈبل ڈوز یخنی کے ٹیکے، آج کل کاشف عباسی صاحب ہمارے یہ استعمال کر رہے ہیں یہ محاورہ، ان کو پوری طاقت کے ان کے پاس ان کو انجیکشن لگا دیے گئے.
انہیں بتا دیا گیا کہ جناب اعلیٰ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس وقت پارلیمان آپ کے ساتھ ہے، اتحادی آپ کے ساتھ ہیں، سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا پارلیمان ہے جہاں 130 ممبر ہی نہیں ہے. وہ سر جی تسی نہیں مانتے نا، وہ تو کہتے ہیں ساری پارلیمان اس وقت مہان ہے، نہیں ہے نا، جو ہے نمائندہ جمہوریت ہے ہمارے پارلیمنٹ تو بڑی دیر کی ختم ہو گئی ہے جب آج اسمبلی کے ممبر ہی نہیں ہے. وہ تو کون بیوقوف ان کو کہہ رہے ہیں خان صاحب خود اٹھا ایک دن نہیں کھڑی ہوگی، ایک دن جس عدالت نے بھی نوٹس لے لیا نا، ایک دن یہ قائم نہیں رہ سکتی پارلیمنٹ. تو پھر کب ایسے نوٹس، اس لیے ان کو بحال کرایا تھا. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ کو پتا وہ بابر اعوان صاحب کہا کرتے تھے، وہ پرانے زمانے میں جب پیپلز پارٹی کے وہ حصہ تھے کہ نوٹس ملے آتے کاکھ نہ لیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس آتے رہتے ہیں، جو ہے ناہلی کے بھی نوٹس ملتے رہتے ہیں، ماضی کے اندر بھی ملتے رہے، تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے اور ہم ایک بالکل پرنسپل پالیٹکس کر رہے ہیں. اچھا جو صاحب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد بتائیں گے ناظرین کہ اس وقت جو ہے ملٹی پرانگ اسٹریٹجی کے اوپر جو وفاقی حکومت کام کر رہی ہے اور وہ بالکل بااعتماد ہیں کہ وہ عمران خان کی طرف سے ان کا جو چیلنج کا سامنا ہے اس کو بالکل اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں اور الیکشن کی تاریخ عمران خان کو نہیں دینی. عمران خان کے پاس کیا مختلف اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین ویلکم بیک. بالکل چودھری غلام حسین صاحب میرے سینئر ہیں، بڑے ہیں، ان کا غصہ بجا، لیکن اس وقت جو موجودہ حکومت ہے پاکستان، جس کو پاکستان مسلم لیگ نون جس کو لیڈ کر رہی ہے، ان کے اندر ایک لیول آف کانفیڈنس ہے. وہ لیول آف کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے اس کے اوپر ہم ضرور بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ جاوید لطیف صاحب جن کا ابھی چودھری غلام حسین صاحب نے ذکر بھی کیا کہ وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک پلان ہے اور اسی پلان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو بھی ان کے ڈویڈنڈز ہیں، جو نتائج ہیں، جو فروٹس ہیں، ان کو جو پھل وہ مل رہا ہے، وہ دیکھیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں جاوید لطیف صاحب. میری قیادت کو 3 دفعہ کے انتخابات جنرل جو ہیں اس میں باہر رکھنے کے بعد 2023 میں بھی کیوں باہر رکھنا چاہتے ہیں؟ از خود نوٹس لیں یا فل کوٹ بنائیں، ہمیں الیکشن کی عدل کر کے، انصاف کر کے ہمیں اجازت دیں، ہم الیکشن لڑیں، صبح الیکشن کرواؤ. وہ ساتھ میں چوہدری صاحب وہ 1 مہینے کی ڈیٹ بھی دے رہے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر یہ سارا کام مکائیں اور الیکشن کروائیں. دیکھیں ذرا. ہم الیکشن سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں. 1 مہینے میں فیصلے آ جائیں، 1 مہینے کے بعد الیکشن میں آ جاتے ہیں. اور آج جو خاص طور پر جو صاحب انہوں نے بات کی ہے نا کہ وہ ایک خونی لکیر کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر محترم نواز شریف صاحب ملک کے اندر نہیں آتے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ملک کے اندر کون پاپولر ہے کون نہیں ہے. دیکھیں ذرا. اگر 2023 میں بھی میری قیادت کو، نواز شریف کو الیکشن سے باہر رکھ کر کوئی یہ کہے کہ وہ الیکشن ہوں گے یا اس الیکشن کو کوئی مانے گا، تو جناب اسپیکر 2023 کے الیکشن اگر نواز شریف کے بغیر ہوئے تو پاکستان کے اندر ایک خونی لکیر ایسی کھینچ دی جائے گی جو دوبارہ مٹانے سے بھی نہیں مٹ سکے گی. چلے صاحب وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں، جو مجھے سمجھ آئی کہ نواز شریف جب ملک کے اندر واپس آ جائے گا تو جناب اعلیٰ کلین سویپ کریں گے اور یہ جو پاپولرٹی ہے عمران خان کی، پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو ہم دیکھ لیں گے. آنے دیں ہمیں، نواز شریف صاحب کو ملک کے اندر آنے دیں اور ان کو الیکشن لڑنے دیں اور الیکشن لڑ لیں. کیا کہیں گے؟ تو کس نے رکاوٹ ڈالی؟ 1 سال سے تو ان کے بھائی کی حکومت ہے، تو اب تو 600 دفعہ آ کے چلے جاتے. وہ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ نے منع کیا. جناب اعلیٰ کانویکٹ میں کیسز میں نہ جائیں. دے ہیو لاسٹ. کل ایک صاحب تھے یہاں، میں نے ان کو کہا کہ یہ نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. نو ہی از لاسٹ. تو پھر دیکھ لیں اس کا انجام کیا ہوا ہے ملک میں. اچھا جی بات یہ ہے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ لیں. گراؤنڈ ریالٹیز 100% ان لوگوں کے خلاف ہے جن کا آپ ابھی ذکر فرما رہے تھے کہ وہ بڑے کامیاب ہیں. کامیابی ہوتی ہے اگر قوم آپ کے ساتھ ہو، کامیابی ہوتی ہے ملک میں بہتری ہو رہی، کامیابی ہوتی ہے کوئی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو، ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہو.
کوئی پوری دنیا آپ کے ارد گرد جو ہے آپ کے بغیر جو ہے اکٹھی ہو گئی ہے، آپ کو کوئی پوچھتا نہیں. پوچھتے امیر خار کوئی، پھرتے امیر خار کوئی پوچھتا نہیں. یہ تو حال ہے. اس کے بعد آپ ڈینگے مارتے ہیں. ہماری کامیابی 1 سال ہو گیا. بھئی آپ تو کہہ رہے تھے 1 مہینے میں اسمبلی توڑ دوں گا، تو اس وقت کیا تکلیف ہوئی؟ پھر نہیں توڑی. قتل و غارت آپ نے کرائی ہے. ابھی کہہ رہے یہ خون کی لکیر، ابھی انہوں نے شوق پورا نہیں ہویا. اور ضلع شاہ نو اتنے قتل کرایا، پہلے راوی دے وچ بندے نو سٹ کے ماریا، پھر اسلام آباد مارے، پھر کن کن کا ذکر کروں. ابھی وہاں گھسیٹ کے لے گئے علی زیدی کو کراچی میں. باقیوں کے کیا ساتھ ہو رہا ہے؟ میں تو روز یہی ذکر کر رہا ہوں. عدالتوں کو نوٹس لینا چاہیے. اچھا جو صاحب جو اپنی اگر کوئی کارکردگی دکھاتے تو ہمیں بالکل بڑی خوشی ہوتی. لیکن جو صاحب جو اب خبریں آ رہی ہیں نا، جو کل آپ نے تھوڑا سا ذکر بھی کیا، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی جو حالات و واقعات جو بن رہے ہیں، جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ محترم عمران خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو، بے شک پچھلے 3-4 مہینوں سے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے تمام جو بڑے لیڈران ہیں، دی کائنڈ آف کیسز دے آر فیسنگ، ان کے ساتھ جو میل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، جس انداز سے ان کو کورٹس کے اندر پیش کیا جاتا ہے، جس انداز سے ان کو ہتھکڑیاں لگی ہیں، جس انداز سے ان کے سروں کے اوپر کپڑے ڈالے جاتے ہیں، ایک ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی دہشت گرد جو پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کو پہلے ممی ڈیڈی اور برگر پارٹی کا نام دیا جا رہا تھا. اب جو باخبر ذرائع ہیں، باخبر لوگ ہیں ناظرین، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور میرا بھی اس کے اوپر جو تبصرہ یہی ہے اور یہ ماننا یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اب جو ہے نا کہ تھوڑا سا کریز سے شاید اور باہر نکلنا پڑے گا، کیونکہ ابھی تک جس انداز سے عمران خان اپنی اس تحریک کو آگے بڑھا رہا تھا، پیسفل انداز سے، جس انداز سے وہ ود ان رولز وہ گیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بے شک آپ کو پتا ہے کہ میں نے اور چوہدری صاحب دونوں نے اس بات کی مخالفت کی تھی کہ ان کو پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں اس وقت تک نہیں توڑنی چاہیے جب تک ان کو اس بات کی پکی گارنٹی نہ مل جائے، مذاکرات نہ ہوں، الیکشن کے بارے سے کوئی بات چیت نہ ہو، ان کو یہ گیم نہیں چھوڑنی چاہیے. لیکن انہوں نے اپنی وہ اس وقت حکومتیں جو ہیں اس وقت ظاہر ہے وہ دونوں حکومتیں ختم کر دی، اور اس کے بعد جو ہے جو معاملہ ہوا آپ کے سامنے ہے. اب جو میری اطلاع ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ عمران خان کو جو ہے عید کے بعد مزید اپنی جو موومنٹ ہے، اپنی تحریک ہے، اس کے اندر کچھ تھوڑا سا میرے خیال میں جو مٹیریل ایڈ کرنا پڑے گا اور جو ہے زور لگانا پڑے گا، بیکاز جو موجودہ حالات و واقعات ہیں اس انداز سے ان کو الیکشن نہیں ملیں گے، اور شاید ان کو مزید سڑکوں پہ آنا پڑے اور ایک بھرپور موومنٹ ان کو دوبارہ سے شروع کرنی پڑے گی. اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کچھ کہا ہے، سنیں ذرا. کہ ہم نے اب سب نے پرامن احتجاج کی تیاری کرنی ہے عید کے بعد. انہوں نے 27ویں کے بعد پلان کیا ہوا اور پکڑ دھکڑ کرنا. یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ زبان کے پاک کے اوپر بھی ایک اور واردات ہو. یہی ان کی کوشش یہ ہے کہ اتنا خوف، اتنا ڈرا دیں لوگوں کو، تاکہ اگر انہوں نے الیکشن کروانے بھی پڑے تو اتنا دبا کے تحریک انصاف کو دبا دو کہ وہ الیکشن لڑ سکے. اچھا جی صاحب، اب سوال اب یہ ہے کہ ایک طرف مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ کیسز جس طرح بڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارے محترم میرے جو پیارے پرائم منسٹر صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے ان کے جو ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے ان کو ایک اسٹیٹمنٹ، آج جو میٹنگ ہوئی ہے اتحادیوں کے، اس کے اندر شہباز شریف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بات چیت ہم کر لیتے ہیں، لیکن ذرا دیکھیے گا یہ ایسا نہ ہو کہ عمران خان اپنے کیسز معاف کروانے کے حوالے سے ہم سے بات کرے. ہم نے کیسز ویسے ان کے کوئی نہیں معاف کرنے، ویسے کوئی بات چیت کرنی ہے تو ہم ان سے بات چیت کریں گے. یہ ایک طرف جو حکومت کیسز بھی بڑھاتی جا رہی ہے، باقی جو سختی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، ساتھ میں وہ یہ آپ جو ہے اس میں دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی ایک سائڈ پہ بات کرتی ہے، مولانا صاحب ایک سائڈ پہ بات کرتے ہیں. مولانا صاحب ظاہر ہے پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، ان کی بات میں وزن ہے، سنیں ذرا. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر سمجھتا ہوں، اور ہم ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اتنی گر گئی پاکستانی سیاست. ہم اس طرح کے شخص کو کہیں گے کہ صاحب آپ بتا دیجئے ہم کب انتخاب کریں گے. ایسی سیاست کو چھوڑ دینا چاہیے پھر ہمیں. مولانا صاحب کا ایک نقطۂ نظر ہے، وہ صاحب رائے ہیں، وہ کافی عرصے سے پاکستان کی سیاست کے اندر کلیدی کردار ادا کرتے رہے، لیکن سابق پرائم منسٹر اور اسپیکر نیشنل اسمبلی یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیا کہنا ہے؟ آج کل وہ ایک مذاکراتی ٹیم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنی ہوئی 3 ممبر، اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں، سنیں. ہم ڈائلاگ کا راستہ ختم نہیں کرنا چاہتے.
چونکہ پالیٹیشنز کے پاس ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے کہ ڈائلاگ. ہم صرف اس وقت تک اپنے اتحادی دوستوں کے پاس، اتحادی حکومت میں جو ہماری پارٹیز ہیں، ہم صرف ان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور سب جب کنسنسس ہوگا تو ہم پھر دوسری پارٹیوں سے بات کریں گے. تو بالکل صحیح ہے، کیونکہ آپ کو ناظرین آپ کی یادیں آنے کے لیے حکومت کا حصہ ہے پیپلز پارٹی، لیکن پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. وہ آپ کو پتا ہے علیحدہ ہو گئے تھے. اب رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس وہ گئے. رانا ثناء اللہ صاحب کا کیا کہنا تھا ان کی موجودگی میں، سنیں ذرا. جوڈیشری اور پارلیمنٹ وہ کم و بیش جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. ایسا بحران جو ہے وہ ملک کے لیے جو ہے وہ ریاست کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے. تو ایسے میں سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری بھی ہے اور ان کی جو ہے وہ حب الوطنی کا تقاضا بھی ہے کہ وہ ڈائلاگ کے ذریعے سے ایسی صورتحال کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. ویسے تو جو صاحب آئین بہت واضح، آئین کو سامنے رکھیں، آئین کے اندر جو چیزیں متعین ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں، الیکشن کی طرف بڑھیں. کسی ڈائلاگ کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آئین کی موجودگی میں آپ نے کیا کمپرومائز کرنا ہے. آپ کو یہ جو ڈائلاگ ہے، یہ جو بات چیت، جو گرینڈ ڈسکشن ہے، یہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اس سے کوئی نتائج آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ راست اقدام والی بات جو کر رہے ہیں نا عمران خان، ادھر ہی جانا پڑے گا. ایک دفعہ تصادم ہوگا، یہ بعد نہیں آئیں گے. آپ کی نظر میں یہ جو ڈائلاگ ہے یہ نہیں ہوگا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، اٹ ول ناٹ گو اینی ویئر. وہ آپ کی نیت نہیں ہے نا. بالکل آپ کے پاس ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا، جی پلیز، یعنی جو ذوالفقار علی بھٹو جب پی این اے کی اور ان کا صورتحال خراب تھی الیکشن کے ایشو پر، تو یہ بھٹو مرحوم کی ضرورت تھی کہ وہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لے پی این اے. وہ ایگریمنٹ کرنے کے بجائے کبھی مڈل ایسٹ جا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ جو ہوا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. چلیں ناظرین، اللہ نہ کرے ملک کے اندر کوئی ایسے حالات و واقعات پیدا ہوں. ہماری خواہش ہے، ہم دعا بھی ہر وقت کرتے رہتے ہیں ملک کے اندر اس وقت یہ جو سیاسی سطح کے اوپر ایک پارا اوپر چڑھا ہوا وہ نیچے آئے اور ملک کا بہتری کی طرف جائے. ناظرین ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد آپ کو یہ کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کیوں ان کو یہ خدشہ ہے کہ عید کی چھٹیوں کے دوران شاید کوئی دعویٰ بولا جا سکتا ہے لاہور زمان پاک کے اوپر اور پکڑ دکڑ ہو سکتی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین 15 اپریل کو سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ illegal police plus action in Zaman Park after 27th Ramzan are over Eid. They think this will weaken us in case elections are held. Let me state categorically this will not work. People's anger only increasing and they will see the blowback of this nefarious London plan in elections. عمران خان صاحب کو ناظرین ساری کی ساری امیدیں انتخابات کے اوپر ہیں. ظاہر ہے اس وقت پاکستان کے اندر ان کا ایک پاپولرٹی جو گراف ہے وہ بہت اوپر جا رہا ہے. کسی بھی حلقے میں چلے جائیں، خاص طور پر پنجاب، کے پی اور اپر پنجاب کی طرف. ویسے اب کراچی کے سے بھی یہی خبریں آ رہی ہیں، لہٰذا الیکشن سے ان کو امید ہے. اور دوسری طرف الیکشن سے ظاہر ہے وہ بظاہر سیدھی سادی وجہ ہے کہ وہ الیکشن نہیں چاہ رہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چوہدری صاحب یہ جو خبریں ہیں اطلاعات یقینی طور پر ہیں. اور عمران خان صاحب آپ نے دیکھا کہ ماضی کے اندر بھی انہوں نے مختلف اوقات کے اندر ذرائع ان کے بھی وہ ہماری طرح نا کافی اچھے ہیں کہ ان کو خبریں مل جایا کرتی ہیں کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. تو اطلاعات یہی ہیں کہ عید کی چھٹیوں کے دوران ظاہر ہے لوگ مصروف ہوتے ہیں، کارکنان بھی اپنے اپنے حلقوں کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ وقت گزارنے جائیں گے. تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عمران خان کو دبوچا جائے اور عمران خان کو دائیں بائیں کے آگے پیچھے کہیں مت جیل. آپ کو پتا ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں نا ہم نے بہت ساری جیلیں ڈھونڈ کے رکھی ہوئی ہیں محترم عمران خان صاحب کے لیے. تو یہ خدشہ کتنا جائز ہے؟ ویسے آج لاہور ہائی کورٹ نے منع تو کر دیا اس طرح کے کسی ایکشن سے 2 مئی تک، لیکن ماضی میں بھی آپ نے دیکھا وہ ان کے جو مختلف لیڈران ہیں ان کی ضمانت ہوتی ہے، وہ باہر نکلتے ہیں تو کوئی نیا پرچہ ہوتا ہے. تو پرچہ تو ڈالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت وقت کے لیے، کوئی بھی پرچہ ڈال کے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان عید کی چھٹیوں کے دوران گرفتار ہو سکتے ہیں؟ مطلب ہونے کو تو عید کی چھٹیاں کیوں، آج کیوں نہیں؟ نہیں، عید کی چھٹیوں کا ماحول بنا رہے ہیں. جی او بھائی نہیں، اس طرح نہیں ہے.
اس وقت عدالتیں جو ہیں وہ اس طرح کی نان سینس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جس کو مرضی پکڑا اس کو یہ کر دو وہ کر دو. میں تفصیل میں نہیں جاتا. اور ساتھ ہی میں نے کہا کہ پہلی دفعہ امریکہ اور یورپ میں جس طرح کا ری ایکشن آرگنائز ہو رہا ہے اور وہ پاکستان کے واقعات کے اوپر وہاں کے درجنوں کے حساب سے ان کے ممبر جو ہیں وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اور ابھی اس میں اور تیزی آ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ کوئی جنگل کا قانون نافذ کرنا بڑا مشکل ہے. وہ خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کریں, اس سے ان کو فائدہ ہے, خان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ مطلب ایک ایسی ایک ڈکوسلا ہے جس کو پھیلایا جاتا ہے. یعنی لیکن میری ابھی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس صورتحال میں عمران خان کے خلاف کوئی بڑا ایکشن جو ہے معمول جو چل رہا ہے مقدمے کرتے جاؤ, ادھر پکڑ کرنے آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, اس سے آگے جانا فی الحال ان کے بس کا روگ نہیں. میرا بھی یہ خیال ہے کہ عمران خان کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو اس سے مسائل زیادہ بڑھیں گے. اچھا جو صاحب ایک اور سٹوری ہے, اس کے اوپر میں ضرور آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. میرے پاس بھی کچھ انفارمیشن ہے. ظاہر ہے اس وقت خاص طور پر پنجاب میں الیکشن اناؤنس ہو چکا ہوا ہے. ایز آف ناؤ تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق آگے ان کو چلنا پڑے گا. لیکن اگر دیر سے بھی ہوتے ہیں, وہ لاہور کے اندر یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے, ظاہر ہے ہر حلقے سے 8-8, 10-10, کچھ تو ایسے بھی حلقے ہیں 20-20, 25-25 جو امیدوار ہیں وہ اپنی درخواستیں لے کے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو کچھ جو لیڈران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ اس سے کوئی مال منتر کو ملائی شلائی کھانے کا بھی کچھ وہ ہلکا پھلکا جو وہاں پہ سین چل رہا ہے, کوئی ہے خبر یا بس صرف یہ میڈیا کے اوپر ہی سارے کا سارا معاملہ ہے؟ وہ یہ چلتا رہتا ہے. پھر وہ مخالف کہتے ہیں جی اس نے 2 کروڑ لے لیا, اس نے 5 کروڑ لے لیا. لیکن خان صاحب خود انٹرو کر رہے ہیں اور علیحدہ کر رہے ہیں, اس لیے وہ اس کو اس چیز کو انہوں نے کافی حد تک ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے کہ وہ جس پر مطمئن نہیں ہے انہوں نے نمبر رکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا, یہ کیا, یہ کیا, کب پارٹی میں آئے, وہاں حلقے میں کیا ہے, کون سی یعنی وغیرہ وغیرہ. اب یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے انٹرو کر لیا ہے تو اس سے وہ لازمی کوئی بندے سارے صاف آئیں گے. لیکن یہ جو پیسے ہیں یہ ملاقاتیں کرانے کے پیسے لے رہے ہیں کبھی کوئی, وہ یہ چلتی رہتی ہیں کیونکہ یہ ایک پاپولر پارٹی بن چکی ہے. وائزل ون لائکس اٹ اور ناٹ, تو اس کی وجہ سے پھر اس طرح کا یعنی جو خرید و فروخت کو بھی رول آؤٹ آپ نہیں کر سکتے. چلیں چوہدری صاحب, آج کے لیے اتنا ہی. کل ناظرین دوبارہ ملاقات ہوگی, اور جس انداز سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اب تمام پاکستان کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ہے کہ وہاں سے اب کیا نیکسٹ سٹیپ, جو نیکسٹ لائے عمل ہے, نیکسٹ رد عمل ہے, کیونکہ تمام اداروں نے الیکشن کمیشن سمیت اپنی رپورٹ جمع کروا دی ہے سپریم کورٹ کے سامنے ان کے حکم کے حوالے سے. جی کل کے لیے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.